فرماتے ہیں کہ حضرت صحابی رسول حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ ماں مجھے اجازت دے دے کہ بارگاہ رسول اللہ میں جانا ہے۔ ماں نے کہا کس لیے جانا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے بھی جنت دلواؤں گا اور اپنی بھی جنت مانگنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہابیت دفن ہو گئی۔ بولے ہم تو رٹی یہی لگائے تھے جو مانگنا اللہ سے مانگو، یہ حضرت حذیفہ بن یمان کہاں رسول اللہ سے مانگنے چلے گئے؟ میں نے کہا ظالم، وہ طریقہ جو سچ ہے، وہ طریقہ جو حق ہے، وہی طریقہ اعلی حضرت نے دیا ہے۔ وہ یہ دیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ، بولے ماں تجھے بھی جنت، تیری بھی مغفرت کی دعا، اپنی بھی مغفرت کی دعا حضور سے کرواؤں گا۔ ماں نے اجازت دی، بیمار تھی اس لیے اجازت لے کے گئے، پہنچے فرماتے ہیں فصلی معہ المغرب، آقا کے ساتھ نماز مغرب پڑھی۔ حدیث پاک امام مشکات نے نقل فرمائی، فصلی معہ المغرب، مغرب کی نماز پڑھی، لیکن آقا کی بارگاہ کے ادب، ہیبت، جلال کی باعث عرض نہ کر سکے، آقا نے نماز مغرب ادا فرمائی، صحابہ نے پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فصلی العشاء، آقا نے نماز عشاء ادا فرمائی، انہوں نے بھی نماز عشاء پڑھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کہہ پائے۔ جو لوگ مدینہ طیبہ قسمت میں یاوری کری ہوگی، ایمان کے ساتھ ادب کے ساتھ گئے ہوں گے، انہیں پتا ہوگا منبر رسول اور وہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کتنے فاصلے پر ہے۔ یہ وہی جگہ ہے، یہ فاصلہ۔ آقا فرماتے ہیں جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے منبر اور حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان۔ بولے کون سی؟ آقا بولے ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ آقا نماز عشاء سے فارغ ہوئے، کچھ آقا نے نصیحت فرمائی، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب چل دیے۔ یہ کہہ تو نہ پائے تھے لیکن پیچھے پیچھے خرامہ خرامہ چل دیے۔ کسی ایک شاعر کا شعر یاد آیا، دشت طیبہ میں تیرے ناقہ کے پیچھے پیچھے دھجیاں جیب و گریباں کی اڑاتے جاتے۔ تو یہ خرامہ خرامہ پیچھے پیچھے چل دیے۔ آقا نے ان کی پہچل کی آواز سنی، آقا فرماتے من ھذا حذیفہ، کون؟ حذیفہ تو نہیں آ گئے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا جانتے تھے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے، دل میں ایک بات ہے کہہ نہیں پا رہا ہے۔ آقا نے بغیر دیکھا کہا کون؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا خادم۔ نعم یا رسول اللہ، حذیفہ حاضر ہے۔ ما حاجت ہوگا، اے حذیفہ کس لیے میرے پاس آئے ہو؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ غفر اللہ لک ولی امک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں کیا تھا۔ وہ آقا ہے مدینے والے جو دلوں کے اندر حالات کو بھی جانتے بے ہیں، شک بے شک حق ہے۔ دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی میرے آقا جانتے ہیں۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ اللہ تیری بھی مغفرت کرے، ولی امک، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ اب انہیں نے تو بغیر مانگے ہی مل گیا، بغیر مانگے ہی مل گیا، اور ملی بھی کیا؟ وہ جنت ملی۔ آقا نے یہ نہیں کہا کدھر آ گیا حذیفہ، جو مانگنا اللہ سے مانگ، جو مانگنا اللہ سے مانگ۔ آقا نے کہہ دیا رب نے مجھے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے دینے کے لیے تیار۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ لیجئے میری آواز بھی بڑھ گئی، ذکر کیا ہوا آواز بھی بڑھ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا، اب انہیں آگے سے کیا عرض کرنا تھا؟ کسی نے کہا نا کہ جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا ان سے مانگتا، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا، بن مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے۔ ہم نے تو آقا نے بن مانگے اتنا دے دیا کہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔
پڑی ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. بن مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں. مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا مانگے کیا. آقا بغیر مانگے ہی دے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ دربار کرم والا دربار ہے، وہ بارگاہ بہت عطا والی بارگاہ ہے. میں کیا بیان کروں اور میں کیا کیا بتاؤں. پہلے حدیث مکمل کر لیتا ہوں، آگے پھر گفتگو کرتا ہوں. حضرت حذیفہ سے آ کر فرمایا کس لیے آئے ہو؟ اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، تمہاری ماں کی بھی مغفرت کرے. اب انہوں نے آگے سے کیا کرنا تھا. اب آقا نے جو کہا وہ ذکر اہل بیت آقا نے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حذیفہ نے سنا جی اور فرشتوں نے بھی ملاحظہ فرمایا. سبحان اللہ. تو پتا چلا ذکر اہل بیت کرنا بدعت نہیں ہے، سنت مصطفیٰ ہے. اور ذکر اہل بیت سننا یہ سنت صحابہ و ملائکہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. جو لیجئے آقا نے فرمایا حذیفہ سنو، تم تو جو مانگنے آئے تھے، ہاں کرم آقا کا بولا وہ تو بغیر مانگا ہی مل گیا. ان ھذا ملک لم ينزل الالغا قط قبل هذه الليل استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن سبحان اللہ. والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، ایک نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ذکر اہل بیت اب وہ کر رہا جو میں تو صرف اس کا کو نقل کر رہا ہوں، کیا تو مصطفیٰ کی زبان. بے شک. اچھا اچھا ایک بات اور توجہ. ہاں میں نے کہا نا بفیضان شیر بش سنت، بفیضان شہزادگان شیر بش سنت. آپریشن کرو تو پورا کرو، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جی جی بے شک. سنو آقا جو ذکر اہل بیت کر رہے ہیں یہ زبان جانتے ہو؟ قرآن ہے قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى سبحان هو الا وحی یوحی. رب فرماتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، یہ وہی بولتا ہے جو مرضی رب ہوتی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ دور سے سبحان اللہ سبحان پتہ اللہ. کیا چلا ذکر اہل بیت کروانے والا رب ہے. بے شک. ہاں کرنے والے آقا. سبحان اللہ سبحان یہ تو اللہ. اعلیٰ حضرت بولے توجہ توجہ. اعلیٰ حضرت بولے کہ ہاں دنیا بیچ میں سے جا رہی ہے نا، تمہیں دنیا کی طرف توجہ نہیں، تمہیں رسول اللہ کی طرف توجہ دینا ہے نا. ہاں آقا نے ایک مثال یہ بھی دی ہے، دنیا دائیں بائیں ہے، ایمان کا راستہ یہ جا رہا ہے. تمہیں دائیں بائیں دنیا نہیں دیکھنا، تمہیں راستہ ایمان دیکھتے. بے شک سبحان اللہ. ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ توجہ. تو آقا نے جو یہ ذکر کیا وہ ذکر آقا نے وہی کیا جو رب نے کروایا اور آقا نے کیا ہے. بے شک بے شک. وہ ہے نا اگر کنکریاں مار دے کافروں کے منہ پہ پھینک دے تو وہی اتر آئے وما رمیت اذ رما ولکن اللہ رما. محبوب کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، وہ تو رب نے ماری. بے شک بے شک. سبحان اللہ ذرا زور سے. سبحان اللہ. کئی حدیث آ رہی ہیں، وقت ہوگا تو انشاءاللہ اسے بھی بیان کر کے جاؤں گا، لیکن یہ حدیث مکمل کر دوں ترجمہ. آقا فرماتے ہیں حذیفہ جانتے ہو. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں فرشتوں کو دیکھ رہے تھے نہیں دیکھ رہے تھے، یہ تو حدیث پاک میں ذکر نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں ان ھذا، اور ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے جو علماء جانتے ہیں. اے حذیفہ یہ جو فرشتہ کھڑا ہے نا، ہاں یہ آج سے پہلے کبھی روئے زمین پر اترا ہی نہیں. ہاں آج آیا ہے آج. اچھا کس لیے آیا ہے؟ آقا فرماتے دو کام کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ ذرا زور سے. سبحان اللہ. پہلا کام ان یسلم علی، مجھ پر صلاۃ و سلام پیش کرنے آیا ہے. سنو وہابیو اور سنو دیوبندیو، یہ سلام بدعت نہیں ہے جو رضا نے سکھایا ہے، وہی سلام ہے جو ملائکہ نے فرشتوں نے آقا پر بھیجا ہے. وہی سلام اردو زبان میں ہمارے امام نے سکھایا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک.
ان یسلم علیہ، مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے، اور دوسرا آقا بولے وَيُبَشِّرَنِي، آقا جانتے تھے لیکن خوشخبری بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے، اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا ہے۔ میں یہاں روک کر ایک بات کہوں، ہاں بادشاہوں کے دربار میں جب جاتے ہیں تو کچھ تحفے لے کے جاتے ہیں۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو ذہن میں آیا کہ فرشتے نے، ہاں حدیث پاک میں نا بارگاہ رب میں عرض کیا مولا اپنے محبوب کے دربار میں بھیج دے، جب اجازت ملی تو فرشتے نے کہا مولا خالی ہاتھ نہ بھیج، کچھ ایسی چیز دے دے جو محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے توجہ، اے مولا وہ دے دے محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ رب نے ذکر اہل بیت اور یہ خوشخبری دے کر بھیجا، پتا کیا چلا محبوب کو راضی کرنا ہے، ذکر اہل بیت کرنا ہوگا، حسن مجتبیٰ کا ذکر کرنا ہوگا، حسین شہید کربلا کا ذکر کرنا ہوگا، فاطمی لالوں کا ذکر کرنا ہوگا، کربلا والوں کا ذکر کرنا ہوگا، غوث اعظم کا ذکر کرنا ہوگا، حضور کی آل کا ذکر کرنا ہوگا، اس لیے کہ سب نور ہیں، سب نور ہیں، سب نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جھوم کے سبحان اللہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ گھرانہ نور کا۔ تو اب یہ فرشتہ بارگاہ آقا میں یہ تحفہ لے کے آیا کہ آقا خود بیان فرماتے ہیں، جانتے ہو حذیفہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، اگر مائک کی آواز کم ہو تو ہمارے سلیم بھائی حشمتی بڑھا دے کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آمین۔ میرے سلیم بھائی حشمتی کپاڑیا والے جنہوں نے اس مجمع کو سجایا، ان کے دوست احباب کو، ہاں اگر آواز کم ہو تو مائک کی آواز بڑھا دے، اور پھر بھی کم لگے تو اپنے گھروں میں موبائل کا پن لاؤڈ اسپیکر میں لگا کے سننا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر اہل بیت ہے اور زبان مصطفیٰ ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، بے شک، ایک دو نہیں، پانچ چھ نہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، زبان وہ کہہ دے مکے کی ایک نیکی 1,00,000 کی تو ہو جائے، بے شک، بے شک، وہ کہہ دے مدینہ شریف کی ایک نیکی 50 ہو جائے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابی رسول تشریف فرمائے، توجہ بات میں مکمل بہت اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں۔ صحابی رسول توجہ بیٹھے ہیں، آقا فرماتے ہیں تم پر عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ سبحان اللہ، کہتے آقا کیا ہر سال فرض ہے؟ آقا فرماتے نہیں، عمر میں ایک مرتبہ۔ پھر کہا آقا کیا ہر سال فرض ہے؟ آقا فرماتے نہیں، عمر میں ایک مرتبہ۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا آقا کیا ہر سال فرض ہے؟ آقا بولے اگر میں کہہ دوں ہر سال تو پھر ہر سال فرض ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر میں کہہ دوں ہر سال فرض تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ رضا بولے وہ دہن وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، چشمہ علم و حکمت پہ لا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، کن کی کنجی کہے۔ لیجئے میں حدیث پاک مکمل کرنے لگ گیا۔ ہاں آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر رسول اللہ کی محفل میں شامل تو ہو جاؤ، کل میدان قیامت میں کہنا آقا وہ جو ذکر اہل بیت کا آپ نے کیا تھا نا، ہماری ناپاک زبانیں قابل تو نہیں تھی لیکن آپ کی نقل کر لی تھی کہ اس ذکر کے صدقے میں کہیں ہمیں بھی جنت کا صدقہ مل جائے، ہم بھی جنت کے حقدار۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان آقا نے فرمایا میری بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ، سبحان اللہ،
جنتی عورتوں کی سردار ہے. بے شک سبحان اللہ وَأَنَّ الْحَسَنَ سبحان اللہ او ناسبیوں جی او ناسبیوں سبحان اللہ او ناسبیوں کان کا میل صاف کرو. میں تمہیں حدیث مصطفیٰ سنانے لگ گیا ہوں. او ناسبیوں کان صاف کرواؤ. میں ترجمہ اللہ اکبر میں زبان نبی جسے وحی خدا کہتے ہیں وہ سنانے لگ گیا ہوں. سبحان اللہ وَأَنَّ الْحَسَنَ سبحان اللہ وَالْحُسَيْنَ سبحان اللہ سیدہ شباب اہل الجنہ. واہ واہ تسنیہ کے وقت تسنیہ کا نون اضافت کے وقت ساقط ہو جاتا ہے. قاعدہ ہے تسنیہ کا نون سیدانے تھا, جی اضافت ہوئی تسنیہ کی تو اضافت کے وقت تسنیہ کا نون ساقط ہو جاتا ہے. میں نے کہا تسنیہ کا نون کیا ساقط ہوا, سارے ناسبیوں کا نون ساقط ہو گیا. واہ 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 للکار ہے فیض رضا اتاریوں پہ نازبی ملاؤں پہ نازبی مفتیوں پہ فیضان حضور مدھری اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں کہتا ہے تو آقا فرماتے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جی. یہ جنتی نوجوانوں کے سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ دور سے سبحان اللہ یہ اب میں بہت جلدی سے کوئی ایک بچہ کھڑا ہو جائے میں وہ مثال دے دوں جو میرے تایا حضور شیر ہندوستان دیا کرتے. واہ 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 ہاں بیٹا ادھر آؤ. حضرت فرمایا کرتی ادھر سے آؤ بیٹا, سیدھے ہاتھ کی طرف آؤ دنا دن. ہاں ادھر آؤ. سبحان اللہ فرمایا کرتے کہ حضور شیر ہندوستان ہاں یہ واقعہ بھی ان گلیوں نے دیکھا ہے, شاہد ہے یہ گلیاں, گواہ ہے یہ گلیاں, ہاں یہ گواہ ہے یہ گلیاں. حضرت فرمایا کرتے بتاؤ کہ اس کے داڑھی ہے لیکن مسلمان, بتاؤ اس کے اوپر نماز فرض ہے لیکن مسلمان, بتاؤ اس کے اوپر حج فرض ہے لیکن مسلمان, بتاؤ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن مسلمان ہے, بتاؤ اس کے اوپر روزہ فرض ہے نہیں لیکن مسلمان. بے شک اب حضرت فرماتے کہ دیکھو میں نے بغیر داڑھی والا مسلمان دکھا دیا, سبحان اللہ دیکھو میں نے تو وہ مسلمان دکھایا جس پر نمازی فرض نہیں ہے. لو دیکھو آؤ سلا کلیو پتا کیا چلا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عبادت ہے, یہ خوبصورتی ہے. یہ کام تب آئے گی جب دل کے اندر ایمان ہوگا, عشق رسول اللہ ہوگا. اگر ایمان ہے تو نماز نماز ہے, اگر ایمان ہے تو روزہ روزہ ہے, اگر ایمان ہے تو حج حج ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو یہ اعمال عقارت کر دیے جائیں گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں خبر تک نہیں. بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیغام حضور شیر ہندوستان پیغام حضور شیر ہندوستان یاد حضور شیر ہندوستان. سبحان اللہ دور سے سبحان اللہ تازہ خواہی یافتن گر رازہائے سینہ را, گاہے گاہے باز می خاں ای قصہ پاری نہ را, گاہے گاہے باز می خاں ای قصہ پاری نہ را. کہنے کا مقصد یہ میں بس تقریر اپنے آخری جملوں کے اندر کہہ کر اب اپنی اختتامی بات کر رہا ہوں. بابو یہ پروگرام کا مقصد نہ میری واہوائی نہ میرے خاندان کی واہوائی, نہ میری واہوائی نہ میرے ان عزیز و اقارب کی واہوائی, نہ یہاں پر مفتی حضرت میرے برادر گرامی مفتی فرزان رضا صاحب یہ اپنی قیادت کو لے کر آئے. نہیں نہیں نہ شہزادہ ناصر ملت مفتی مناقب الحشمت صاحب یہ اپنی قیادت اور اپنا دن نہیں, بلکہ سب کا مقصد ایک ہے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان کی حفاظت ہو. وہ شمع جو تمہارے بزرگوں نے ایمان کی جلائی ہے وہ کوئی بجھانے نہ پائے, وہ شمع عشق مصطفیٰ کوئی اسے بجھانے نہ پائے, کوئی اسے خاموش کرنے نہ پائے, اس لیے کہ یہی تو وہ شمع ہے بابو, یہی تو وہ شمع ہے میرے پیارے, یہی تو وہ شمع ہے میرے دلارے جو تمہاری قبر کے اندر روشنی دے گی. یہی عشق حضور کی شمع ہے, اس کو وہابی سے بچا کے رکھنا, اس کو دیوبندی سے بچا کے رکھنا, اس کو مسجد سے بچا کے رکھنا, اس کو رافضی سے بچا, ہر گستاخ خدا و
رسول سے بچا کے رکھنا. انشاءاللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو رضا بولے رضا بولے رضا بولے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. انشاءاللہ ایمان پر رہنا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پر رہنا ہے. وہابیوں کے ساتھ کھانا نہیں, ایسی محفل میں نہیں جانا جس میں ہاں نہ ٹفن کا بہانہ, نہ میز کا بہانہ, نہ شامیانے کا بہانہ, نہ الگ ٹیبل کا بہانہ, کوئی بہانہ نہیں. عشق رسول اللہ ہوگا تو عشق بہانے کو نہیں تلاشتا ہے. عشق تو آقا کی محبت کے اندر تسلق کو تلاشتا ہے. تسلق کدھر ہے؟ عشق تسلق کو تلاشتا ہے. عشق تمہیں پلپلے پن کی طرف نہیں لے کے جائے گا. عشق ہوگا تو تمہیں تسلق اور مضبوطی کی جانب کھینچ کے لے کے جائے گا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول والے میری سرکاروں کے. کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ والسلام کے.